الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے وہ انسان جن کو دنیا میں مال دولت سے نوازا ہے، ان کے مال میں ایک سال کے بعد ایک خاص شرح سے جو ان کے مختلف اموال ہیں، وہ جانور ہیں، وہ کھیتیاں ہیں، یا وہ مال دولت سونا چاندی ہے، ان کے مختلف اموال میں مختلف شرح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ یہ اس کا دینا فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دین کے اندر جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ گھروں کے اوپر جہاں ہم رہتے ہیں ان گھروں کے اوپر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ وہ مکان چاہے کتنا بڑا ہو، وہ محل کیوں نہ ہو، جس مکان میں کوئی رہائش پذیر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی چاہے مالیت کتنے کروڑوں اربوں خربوں میں کیوں نہ ہو، جو رہائش والا مکان ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ گھر کے اندر جو سامان ہے وہ استعمال کا کوئی بھی کسی قسم کا، وہ الیکٹرانکس ہوں، وہ برتن ہوں، وہ پیٹیاں ہوں، چارپائیاں ہوں، وہ چادریں ہوں، وہ کپڑے ہوں، کسی قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں رکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر استعمال کی جو گاڑی ہے، وہ سواری ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ اونٹ ہے، جو سواری کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں، بے شک وہ سواری والا جانور ہو یا سواری کتنی ہی مہنگی کار ہو، کار سے بھی اوپر ہیلی کاپٹر ہو، کوئی اور چیز وقت کے لحاظ سے دنیا میں نکل آئے، ان سواریوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں رکھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو کارخانے ہیں انسانوں کے، یا جس جگہ لوگ کام کرتے ہیں،
کارخانوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں رکھی ہے۔ اور کارخانوں کے اندر جتنی مشینری ہے وہ مشینری کسی قسم کی ہو، وہ سوئی دھاگے سے لے کے کوئی اور بھی بڑی بڑی مشینری اور رول اور فلاں اور بڑے بڑے قسم کچھ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی ہے۔ اور پھر فوری طور پہ مال کسی کا بک جائے تو فوری طور پہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کو منافع کسی مال میں آتا ہے تو اسی وقت اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بکری ہوتی ہے انسان یا کوئی وٹک جسے کہتے ہیں، یہ اسی وقت مال جو ہوتا ہے بک جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ ان تمام اموال کو اکٹھا کر کے 1 سال گزرنے کے بعد، جب 1 سال گزر جائے اور وہ نصاب کی حد کو وہ چیز پہنچتی ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دانائی ہے، اس کی حکمت ہے اس کے اندر کہ چاندی جو ہے یہ 52.5 تولے 52.5 تولے اگر چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 7.5 تولے سونا ہو، چاہے وہ سونا گھر کے اندر ویسے سنبھال کے پیٹیوں میں رکھا ہوا ہے، چاہے وہ سونا کسی کی عورت گھر کے وہ پہنتی ہے، بے شک پہننے والا قابل استعمال کیوں نہ سونا ہو، یا اس نے ویسے گھر میں رکھا ہے یا کسی جگہ اس نے رکھا ہے، 7.5 تولے اگر سونا ہو جائے تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو زمین کی پیداوار ہے، شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ 5 وسق یہ 5 وسق یہ میں نے اس کا حساب کیا ہے، یہ تقریباً 15 من اور 30 سیر، یہ اگر کسی انسان کی یعنی زرعی زمین کی پیداوار 15 من اور 30 سیر یہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی، اور وہ زمین اگر آسمانی بارانی بارش کی وجہ سے وہاں وہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں تو 10واں حصہ جو ہے یہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ ٹیوب ویل کے ذریعے مشینوں کے ذریعے وہ زمین کو پانی ملتا ہے، کنویں کے ذریعے پانی ملتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا عشر 10واں حصہ نہیں بلکہ 20واں حصہ جو ہے 5% اللہ نے اس کے اوپر اس مال کے اوپر وہ پیداوار کے اوپر زکوٰۃ رکھی ہے، وہ اسی وقت، اس میں سال گزرنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر کوئی فرض کریں دنیا میں کاروبار کرتا ہے، شہد کا کاروبار کرتا ہے، تو شہد کا کاروبار اگر کرتا ہے تو شریعت نے یہ رکھا ہے کہ جب بھی وہ شہد پکے، وہ سال میں 1 مرتبہ پکے، 2 جتنی مرتبہ بھی وہ پکے، شہد جتنا نکلے شہد اس میں سے 10واں حصہ 10% اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ مقرر کی ہوئی ہے۔ بکریاں اگر کسی کے پاس 39 بکریاں ہیں، 30 اور 9 39 بکریاں ہیں تو ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 سے لے کے 120 تک جتنے بھی ہو جائیں یہ ان کے اوپر 1 بکری ہے، 120 سے لے کے 200 تک 2 بکریاں ہیں، اور ہر 100 کے اوپر 200 سے 300 تک ہو جائیں تو وہ 1 بکری کا اضافہ فی جتنے 100 بڑھتا جائے گا 1 بکری بڑھتی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اونٹ جو ہیں، اگر کسی کے پاس وہ اونٹ اور اونٹنیاں ہیں، 5 اگر اونٹ اس کے پاس یا اونٹنیاں ہیں تو شریعت نے اس کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ رکھی ہے، اونٹ نہیں، وہ بکری زکوٰۃ ہے 1۔ اور اگر 10 اونٹ ہیں تو 2 بکریاں، 15 ہیں تو 3 بکریاں، 20 ہیں تو 4 بکریاں، لیکن اگر 25 اونٹ ہو جائیں تو شریعت ان کے اوپر 1 سال کا اونٹ جو ہے یہ زکوٰۃ رکھتی ہے، اور اسی لحاظ سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ گائے کے بارے میں شریعت نے یہ بات کہی ہے، اگر کسی کے پاس 29 گائیں ہو گئی ہیں، گائے اور ان کے بچے ملا کے، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ 30 ہو جائیں تو 30 کے اوپر 1 گائے کا بچہ 1 سال کا ہے، اور 40 اگر ہو جائیں تو دو سال کا، یعنی 2 سال کا بچہ ہے یہ ان کے اوپر۔ یہ سارے کا سارا جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مختلف قسم کا، کسی کے اوپر کچھ، کسی کے اوپر کچھ،
یہ کسی انسان کی سوچ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دین ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا کو، کائنات کا مالک بڑی حکمتوں والا ہے، جسے بڑی عقل اور سمجھ ہے اس کی۔ یہ زکوٰۃ جو ہے، سوال آج کے جمعہ کا یہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، یا ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب جو ہے یہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے، فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے تمہارے اوپر، جس طرح 5 نمازیں اس نے فرض کی، پوری زندگی میں ایک حج تمہارے اوپر فرض کیا، مختلف چیزیں جس طرح گناہوں سے بچنا فرض کیا، حرام کے کاموں سے بچنا فرض کیا، جس طرح اللہ نے دیگر چیزیں فرض کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اس کی مرضی ہے، اس نے یہ فرض کیا ہوا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ ہی بڑے علم والا اور اللہ ہی بڑی دانائیوں اور حکمتوں والا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کیوں یہ مقرر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں، اللہ نے جو مقرر کی ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے انسان کے اوپر۔ انسانوں، ہم نے تمہیں مال دیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری بات مانتے ہو کہ اپنے مرضی کی بات مانتے ہو، شیطان کی بات مانتے ہو، ابلیس کی بات مانتے ہو، کہ ہماری بات مان کے تم اس کو دیتے ہو، کہ تم یہی کہتے ہو جی میں بڑی محنت نہ کمایا ہے، میں بڑی کوشش کی تھی، تو انہوں کی پتا ہوئے حافظ صاحب دن رات ایک کری دیا، راتی نیندرہ نہیں ہوندیاں، اس قسم کی گندی گفتگو کرنا۔ اللہ پاک نے یہ انسانوں کے اوپر ایک آزمائش رکھی ہے، اور اللہ پاک نے یہ بات فرمائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اللہ نے دیکھنا ہے کہ میری بات مانتے ہو کہ نہیں، میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا اور تم اس میں سے اتنا نہیں تھوڑا دے سکتے۔ پھر زکوٰۃ جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، یہ مومن جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اس بات کا بھی اعلان ہوتا ہے کیا، جس طرح میرے وجود کے اوپر اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، اذان ہو گئی، چلو کام چھوڑو، جس طرح کہ ہمارے جسم کے اوپر اس کا کام، سارے کام چھوڑ کے چلو نماز پڑھو۔ یہ اپنے جسم کے اوپر اللہ نے کہا ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں دیکھا، ہماری خواہشات کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے، ہمارے جسم کے اوپر یہ اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، اور یہ میرے مومن بندے، یہ جو ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھنے والے جو ہیں دیکھ لو، ان کے مالوں کے اوپر بھی میری حکومت ہے، میں نے جتنا کہا نا اللہ کے راستے میں دو، تو یہ دے رہے ہیں، دیکھو ان کو۔ اور یہ سمجھتے ہیں کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میری قربانیاں اور جو کچھ بھی ہے یہ میرے اللہ کا ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے، اس میں سے 2.5% دو، اس میں سے اتنا دو، اس میں سے، اگر میرا مالک یہ کہتا نا سارا ہی تم دے دو، کائنات کی رب کی قسم ہم سارا بھی دیتے، اس لیے کہ مال اس کا دیا ہوا ہے۔ میرے مال کے اوپر بھی اللہ کی حکومت ہے،
میرے جسم کے اوپر، میری آنکھ کے اوپر، میرے کان کے اوپر۔ اللہ نے کہا یہ گند نہیں سننا، یہ نہیں سننا، یہ نہیں سننا۔ میرے کان کے اوپر بھی اللہ کی میں نے بات میرے مال کے اوپر بھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا کہ میں اس کی بھی مانوں اور اس کی بھی مانوں اپنے دل کی، نو، میں صرف کائنات کے رب کی مانوں گا۔ میرے اوپر، میرے جسم، میری خواہشات، میری سوچوں کے اوپر اور میرے مال کے اوپر بھی جو حکومت ہے یہ اللہ کی حکومت ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کا ہے۔ اکثر انسان سمجھتے ہیں لو سب کچھ اللہ کا ہے، یہ مکان تو میرا ہے، یہ میرے نام رجسٹری ہے، اس کا میں نے انتقال نامہ کرا لیا ہوا ہے، جی فلاں پلاٹ میرے نام ہے۔ اور کائنات کے رب کی قسم یہ سارا جھوٹو جھوٹ جائے، اور سب جھوٹو جھوٹ ہے کہ یہ پلاٹ میرے، یہ زمین، یہ کار، ایویں جھوٹو جھوٹ۔ اور جس وقت مرتا ہے پھر اٹھائے لے جائے نال اگر تیرا ہے۔ اصل پتہ ہے کیا ہے؟ وہ لے کے کیوں نہیں جاتا؟ جو اصل مال کا ہے وہ اٹھانے نہیں دیتا، یہ اس کا مال ہے، وہ نہیں اٹھا، رکھ ادھر۔ ایک سوئی بھی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کہا کہ اس کو کپڑے کے دو، اس نے تو کپڑے لے کے سفید کپڑے اور اس کے یہ کفن بنا کے اس کو ساتھ دے، یہ اس نے مہربانی کی ہے کہ ساتھ قبر کے اندر جائے، ورنہ اگر میرا مالک کہتا اس کو ننگا دفناؤ تو ننگا بھی دفنانا تھا۔ میرا مال جو ہے یہ اصل میں اس کا مالک، میرے مکان کا مال، جھوٹیاں رجسٹریاں میں اس کے نام کرائے، جب وہ وقت آتا ہے تو اٹھانے نہیں دیتا مالک۔ اور جس طرح ہم کا کو گھر میں کوئی کرایہ دار رکھا ہو تو جانے لگے تو وہ کہے نا تو اڈی باری لا لوا میں ایک بوا رکھے تھے، تو مالک ہے۔ مالک بھی جو ہے کائنات کا شہنشاہ کائنات، یہ ایک سوئی بھی اٹھانے نہیں دیتا، رکھ ادھر اس پہ۔ یہ زکوٰۃ اس لیے ہم دیتے ہیں کہ یا اللہ ہر چیز ہی تیری ہے، مال بھی تیرا ہے، اللہ جو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں یہ ساری تیری کی تیری ہیں۔ پھر انسان جو اگر دیکھے یہ رزق جتنا سارے کا سارا ہے، جو دنیا میں رزق انسان بڑا اتراتا پھرتا ہے، وہ کسی گال دی کوئی پرواہ نہیں، ایسے جو بڑی بکواس کرتا پھرتا ہے جی وہ مجھے کیا پرواہ ہے، یہ ساری متکبرانہ گفتگو انسان کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا۔ او لوگو، یہ دنیا میں سارے کا سارا مال جو پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہوائیں کس کے کہنے پہ چلتی ہیں، اور سورج کس کے کہنے پہ نکلتا ہے، اور چاند کس کے کہنے پہ بکھیرتا ہے چاندنی، یہ خوشبودار جو پودے ہیں، یہ پھل والے، یہ دیگر، اور کس کے کہنے پہ پیدا ہوتے ہیں، کون پیدا کر رہا ہے، کون اگر نہ پیدا کرے تو کون کر سکتا ہے، یہ میرا مالک ہے۔ اسی مالک نے حکم دیا ہوا ہے کہ اس میں سے تم اتنی زکوٰۃ دو۔ تم یہ روٹی کا ایک ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ یہ بات کہی کہ تم یہاں سے یہ روٹی کا ایک لقمہ تم کیا یہ تم نے پیدا کیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو یہ روٹی کے ٹکڑے جو توڑ کے کھاتے ہو، یہ چاولوں کے جو چمچوں میں بھر کے جو ایسے پکڑ کے مٹھیاں بنا کے کھاتے ہو، یہ تم نے پیدا کیا ہے، یہ میں نے پیدا کیا ہے۔ اور میں نے آسمان سے بارش نازل کی تھی، میں نے زمین کو حکم دیا تھا کہ بارش کے پانی سے یہ پھٹ جائے، میں نے زمین کو حکم دیا تھا کہ دانے لگے، اور اتنے دانے لگے، اور میں نے یہ سارے کے سارے جو پھل میں نے پیدا کیے، ترکاریاں میں نے پیدا کی، یہ باغات میں نے پیدا کیے، اور چارہ کھانے والا جانور کو جو چارہ کھاتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ میں نے چونکہ پیدا کیا، میں مالک اور میں خالق ہوں، میں اس لیے میرا حکم ہے۔ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ اس وجہ سے دیتے ہیں، ہمارے مالک اور خالق نے یہ سب کچھ پیدا کر کے ہمیں عارضی طور پہ ایک امانت کے طور پہ دیا ہے کہ کچھ تم کھا لو اور کچھ غریبوں کو کھلا دو، جاؤ۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے سوال کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سوال کا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرتها أإله مع الله بل هم قوم یعدلون۔ اور ذرا ان لوگوں سے پوچھو امن خالق السماوات، یہ آسمانوں کا خالق کون ہے، والارض زمین کا کون ہے، اور کون پیدا کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پانی کس کے حکم سے آتا ہے، پانی کس کے حکم سے، پانی کا قطرہ بھی اگر بنا ہے تو کس کے حکم سے بنا ہے، یہ کس نے بنایا ہے اس کو، اور کون یہ بہترین ذات بہجتن، ایسے ایسے باغات انسان کا دل دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے، خوشبوئیں، ان کے پھل طرح طرح کے، اور یہ کس نے الہم اللہ، اور اللہ کے علاوہ کو پیدا کر سکتا ہے، اور کیوں بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کون ہے پیدا کرنے والا، اور کسی نبی نے ایک دانہ بھی پیدا کیا ہو، کسی ولی نے پیدا کیا ہو، کسی فرشتے نے پیدا کیا ہو، جبرائیل نے اگر پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین کی کوئی مخلوق جو ہے ایک دانہ بھی پیدا نہیں کر سکتی، یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے تمہارا، اور اس نے کہا ہے کہ میں نے سب کچھ پیدا کیا، الہم اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ لیکن اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود کئی آدمی اتنے بدبخت ہیں کہ شرک پھر نہیں چھوڑتے، اور پیدا ہم نے کیا، آسمانوں سے بارش ہم نے، زمین کو ہم نے، وہ سٹے نکلے وہ ہم نے ان کو کہا تھا، وہ دانہ دانہ ہم نے پیدا، اور ذرہ ذرہ ہم نے، اور پیدا کرنے کے ہم نے، اور بنانے کے بعد دیگوں کی دیگیں غیروں کے نام پہ چڑھا دیں، اور تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ بل ہم قوم یعدلون۔ فرمایا اس کے باوجود کئی لوگ جس طرح یعدلون اللہ کی طرف برابر ان کو سمجھتے ہیں، جی وہ بھی مالک ہے، یہ بھی مالک ہے، وہ بھی داتا ہے، یہ بھی داتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی داتا ہے، اور یہ مرنے والا بھی داتا ہے، اور وہ کائنات کی فریادیں سننے والا ہمیشہ سے جو ہے ہمیشہ رہے گا، نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور کن فیکون کا مالک ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، اور فلاں بندہ فلاں جگہ رہنے والا مرنے والا قبرستان بن گیا، اس کے قبر کے اوپر سنگے میں، جی وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی سنتا ہے۔ او لوگو، اور تمہیں کوئی خیال نہیں آتا، امن جعل الارض قرارا، او لوگو مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ زمین کو جائے قرار بنا دیا ہے، یہ ہم نے جہاں سے کہیں سے زمین ہم نے پدری، یہ ہموار بنائی، کہیں سے اونچی کہیں سے نیچی، یہ سارا تمہارے رہنے کے لیے ہم نے جو بنایا، اور یہ کون ہے بنانے والا؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور کون ہے جس نے ایک خاص حکمت کے تحت پہاڑ بنائے، وہاں سے بارش ہوئی، پانی اکٹھا ہوتا نہروں کی شکل اختیار کر، اور کون ہے لوگو، کون ہے وہ؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے سمندر کے پانیوں کے اندر پانیوں کے درمیان پردے رکھتا ہے، یہ کھاری ہے، یہ میٹھا ہے، یہ اس رنگ کا ہے، یہ اس رنگ، اور کون ہے یہ کر الہم اللہ، الہم اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے لوگو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اور ساری زندگی پاگلوں کی طرح زندگی، بے علموں کی طرح، کبھی انہوں نے قرآن و سنت پڑھنا نہیں، سننا نہیں، دور سے ہی نہ، اوہ جی واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ کر کے لا یعلمون جاہلوں کی طرح زندگی گزار کے مشرک اور شرک کی موت مر جاتے ہیں وہ لوگ۔ پھر اللہ کہتا ہے اوہ کون ہے، او بتا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جب تم پھنس جاتے ہو پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، اور کون تمہیں نکالتا ہے، کون؟
अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअ व यक्शिफु सूअ, इन परेशानियों को दूर करता है वो कौन है, मुझे तो बताओ। व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ि अइलाहुम मअल्लाहि अइलाहुम मअल्लाह, ओए अल्लाह की तरह कोई और है? और बताओ तो सही लोगों। कलीलम मा तज़क्करून, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। वरना वो ये जी असी बहुत हैं, साड़ी अक्सरीयत है और इन्नी दुनिया लगी है, दुनिया पागल है जो फलाना बंदा जो फौत हो गया है उसको ये मानती है, फलाने को ये फलाने गप्पा झूठ अपने पास से शिरकिया बातें सुना लोगों को पागल बनाते हैं। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, वो कौन है जो रात के अंधेरों में जब कोई नज़र नहीं आता तुम्हारी रहनुमाई करता है, और तुम समंदरों में होते हो, भेड़ियों में और कश्तियों में, जहाज़ों में, शिपों में, और कौन तुम्हें अकल देता है कि नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर जाना है, और तुम पहाड़ों में होते हो, तुम जंगल, और कौन तुम्हें रात दिन ये इस अंधेरों के अंदर तुम्हारी रहनुमाई करता है। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि व मन यरज़ु अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि व मन, और कौन है बताओ जो तुम्हारी रहनुमाई करता है और तुम्हें रिज़्क़ देता है। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि, बस बाहर और बार में, और कौन तुम्हारी रहनुमाई करता है। व मन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, और ये ठंडी ठंडी हवाएं कौन चलाता है, हमारे अलावा है चलाने वाला। और क्या गप्पें बनाई हुई हैं फलाने जी ओदे दीवे बलदे ने, वो भावां छड़ दे दीवे, और क्या गप्पें और क्या फजूल बातें अपने पास से झूठ 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 गड़ंत बन कर सुनाते हो। वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही अइलाहुम मअल्लाहि तआलल्लाहु अम्मा युशरिकून, फरमाया अल्लाह के अलावा कोई हवा भी नहीं चला सकता, और एवं अपने पास से एवं अल्लाह के शरीक बनाए हुए हैं जी। फलाने को बड़ी ताकत है, फलाना ये करता है, हवाएं चला देता है, फलाना जो है ना वो बड़ा ऐसे, कौन है, कोई भी नहीं अल्लाह के अलावा। अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ि, और कौन है जिसने सबसे पहले तमाम मखलूकों को पहली दफ़ा पैदा किया, और कौन है सुम्मा युईदुहु दोबारा जिंदा करेगा, और कौन है व मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीनों से तुम्हें रिज़्क़ देने वाला कौन है, बताओ तो सही, बताओ। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, और सच्चे अगर हो ना तो लाओ, कोई दलील लाओ कि अल्लाह के अलावा कोई ये काम कर सकता है। ये सब कुछ पैदाइश जो है इस कायनात में, एक पहाड़ से ऊपर को बड़ा पहाड़, उससे ऊपर आसमान, उससे ऊपर बड़े से बड़े आसमान और बड़ी से बड़ी ज़मीनें, हमारी इस ज़मीन से लाखों करोड़ों गुना बड़े, और ये सारी की सारी मखलूक़ात नज़र आने वाली, ना नज़र आने वाली, और यहाँ तक कि एक ज़र्रे का भी अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है। और लोगों, और मैं जब हर चीज़ पैदा करने वाला, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, ये माल मैंने दिया है, ये दौलत मैंने दिया है। ये जो लोग कहते हैं ओ भाजी असी तो नौकरी करने हैं, सीधी गल है, मेहनत करने तो मिलता है। ओ भाई, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे भाई बताओ, और तुम पढ़े हो ना, आहो जी मैं डबल MA किया, उसके बाद नौकरी की थी, और बताओ तुम्हें पढ़ने के लिए दिमाग किसने दिया था, और ये जहानत किसने दी थी, और तेरा दिमाग जो बड़ा चलता था जी मैं अव्वल, और अगर तेरे दिमाग को पागलपन के दौरे वो डाल देता, तुम ज़मीन के अंदर से उठा के पखाने और गंदगी खाते, और वो कर सकता था कि नहीं। और उसने तुम्हें अकल दी, उसने तुम्हें समझ दी, उस मालिक ने तेरे ऊपर फर्जल किया, और उसने, और तेरे जैसे कई दुनिया में रोल के मर जाते ने नौकरी नहीं में, और नौकरी भी अगर दी है मेरे मालिक ने दी है।
یہ ہمیں وہم ہے تیرا جی میں تو سیدھی گل ہے بڑی محنت کر کے یہ صبح جانا فلانا. اور صبح جانے کی گھر سے چلنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ اور کون ہے جو واپس آنے کی طاقت دیتا ہے؟ کون ہے جو کام کرنے کی طاقت دیتا ہے؟ کون ہے جو بولنے کی طاقت دیتا ہے؟ کون ہے جو لکھنے کی طاقت دیتا ہے؟ سوچنے کی طاقت اور بات کرنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ یہ اللہ ہر چیز کائنات میں یہ اللہ کی دین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب میں نے دیا ہے نا یہ مال میں نے دیا ہے, میری بات مانو, اس میں سے اتنا مال جو ہے یہ فلاں غریب کو فلاں غریب کو فلاں غریب کو تم دو. یہ میرا حکم ہے کہ چونکہ مال میں نے دیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں یہ بات کہی ہے نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. لوگو تمہیں ہم نے پیدا کیا, تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. یہ بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو یہ جو اولاد تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہے تمہاری اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اور نہ, شادی کی وجہ سے اولاد نہیں. کائنات کے رب کی قسم پہ دنیا میں بے اولاد مرتا کوئی نہ کوئی انسان. بڑے بڑے پہلو پہلوان دنیا سے بے اولاد ہی مرے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے. اور تم کیا سمجھتے ہو جی میرا شادی ہوئی ہے نا, میری بیوی ہے تو بچہ. فرمایا وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر, اور کون اس کی ہڈیاں بناتا ہے, اور کون اس کے جسم کے مختلف اعضاء بناتا ہے, اور باہر کے کون بناتا ہے, اندر کے کون بناتا ہے, اور کون لگا ہوا ہے جو اندر پھپھڑے بناتا ہے, یہ جگر بناتا ہے, یہ دل بناتا ہے, یہ کلیجی بناتا ہے, یہ تلی بناتا ہے, یہ انتڑیاں بناتا ہے, اور کون کر رہا ہے؟ تم سمجھتے ہو تم نے کیا ہے؟ یہ ہم نے کیا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اے لوگو, ہم نے پھر موت مقرر کی ہے, ہم دوبارہ پیدا کر لیں گے اور جیسے چاہیں گے جب چاہیں گے پیدا کر لیں گے, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. اور تم کیا سوچتے ہو؟ افرأیتم ما تحرثون. تم کیا سمجھتے ہو یہ کھیتی باڑی یہ ساری ہم کرتے ہیں اور تم کرتے ہو؟ اور جی بڑا حل چلایا جی, پانی دیتا ہے جی, بیج سٹے ہے بس. فرمایا اگر ہم چاہتے لو نشاء لجعلناہ حطاما. ہم اگر یہ چاہتے تو یہ پانی, یہ تو تم نے ڈالا تھا نا یہ پانی اور دانے, یہ پانی اور دانے جو تھے نا یہ ذرہ ذرہ ہو کے زمین کے اندر ہی مل جاتے. اور کس نے اگایا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن زارعون. اور کون تھا جس نے زمین کو حکم دیا کہ یہ دانہ اگے گا اور دانے کے ساتھ سٹا لگے گا, سٹے میں کونپلیں لگیں گی اور اس میں پھر آگے دانے, اور یہ ہم اگاتے ہیں ہم. اور کون ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون. اور کیا خیال ہے یہ جو پانی پیتے ہو, گھٹا گھٹ پانی پیتے ہو تم, پانی کا گلاس لے فٹافٹ لے کے, اور تم سوچتے ہی نہیں ہے مالک اور شہنشاہ خالق نے اس پانی کے گلاس کو پیدا کرنے کے لیے کتنی بڑی مشینری لگائی, کتنی بڑی ہوائیں, کتنے فرشتے مقرر کیے. وہ ہوائیں ادھر لے کے گئے, ادھر گئے, پانی کو صاف کیا, بارش اتری, وہ بارش نیچے آئی, وہ آگے زمین کے اندر گئی, زمین کے اندر سے پانی کنویں اور نل کے اور دوسری چیزوں سے تم نے نکالا. اور پتہ ہے تم نے میں نے کیا کچھ کیا اس کے پیچھے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا تم سمجھتے ہو یہ تم نے پیدا کیا یہ پانی کا قطرہ ہے جو آسمان سے جو اترا تھا, اور تم نے لوگوں جا کے آسمان سے جا کے پانی برسایا ہے, بارش تم نے کی ہے, اور یہ قطرے تم نے ڈے. اور کون ہے بتاؤ تو صحیح نہ کہو. اگر ہم چاہتے لو نشاء جعلناہ اجاجا. یہ پانی زمین کے اوپر بے شک آ گیا تھا, اس کے باوجود اگر ہم چاہتے پانی کو ہم کھاری اور کڑوا کر دیتے, تم ایک قطرہ بھی نہ پی سکتے تھے. ہماری مرضی تھی, ہم نے اس پانی کو صاف ستھرا کر کے تمہارے لیے پینے کے قابل بنا دی. اے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں افرأیتم النار التی تورون.
یہ زندگی میں جو دنیا میں تم آگ لگاتے ہو جی، پٹھیاں لائیاں نے جی، آگ لائی ہے جی، انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس یہ جو کوئی دنیا میں آگ جلانے کا سامان ہے، یہ بجلی کے اندر جو آگ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکڑیوں میں جو آگ ہے، یہ کوئلے کی جو آگ ہے، یہ پہاڑوں یہ پتھروں کے اندر، اور یہ آگ کا سامان کس نے پیدا کیا ہے؟ جس کے اوپر کھانا پکاتے ہو اور چیزیں پکاتے ہو اور اس کے اوپر تم اپنی انڈسٹریاں چلاتے ہو، اور کون ہے جس نے یہ آگ پیدا کی ہوئی ہے؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، یہ ہم نے سب کچھ پیدا کیا میرے بندو، فسبح باسم ربک العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے اور کہو سبحان ربی العظیم، اور لوگوں کہو، اللہ کہتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کہو اور سبحان ربی العظیم، اور اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے عظیم رب نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اور جس نے یہ کیا ہوا ہے نا، یہ اس نے کہا ہے کہ سب کچھ میں کرتا ہوں نا، اور میرے بندو اور اتنا کچھ میں کرتا ہوں، اور تمہیں ایک 100 روپیہ دیتا ہوں، اس میں سے کہتا ہوں 2.5 روپے تم صرف، اور مجھے نہیں، اے اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اپنی کسی مسلمان بہن کو، اپنی کسی مسلمان یتیم بچے کو، کسی دوسرے کو، کسی مسکین کو، اور یہ میں نے کہا ان کو دو، اور کس قدر بدبخت وہ انسان ہے، 100 روپیہ کو دیتا ہے، کہتا ہے 2.5 دے دو، 2.5 واپس نہیں کرتا۔ یہ ہم نے کیا ہوا ہے، ہم نے سب کچھ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف میں یہ بات کہی، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ او لوگو اور کئی لوگ کہتے ہیں، اور میں تو تمہیں پتہ ہے خاندانی امیر ہاں، پیو بھی امیر سی، دادا بھی امیر سی، فلانا امیر سی، ہماری زمینیں اور فلاں۔ اللہ کہتا ہے ٹھہرو، یہ مجھے بتاؤ، ایک امیر کے گھر میں، سردار کے گھر میں، امیر کے گھر میں، مالدار کے گھر میں اگر پیدا کیا ہے، بتاؤ تم اپنی مرضی سے ہوئے ہو؟ اور کوئی بندہ دنیا میں بتاؤ جی میں جی بڑا امیر آدمیوں کے گھر میں جان بوجھ کے میں انہاں دے گھر ہی پیدا ہونا ہے، میں تاں اتنے پیدا ہویا۔ اور لوگوں ہم نے پیدا کی ہے تمہیں، یہ ہماری تقسیم ہے، اور کسی کو امیر بنایا ہے، لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، اور بعض کو ہم نے اگر غریب بنایا ہے، بعض کو مالک بنایا ہے، بعض کو مملوک بنایا ہے، بعض کو کارخانے کا مالک بنایا ہے، اور بعض بیچارہ کام کرنے والا ہے، بعض ذمہ دار ہے، بہت بڑا امیر ہے، اور بعض وہاں ٹکے ٹکے پہ کام کر۔ اور لوگوں یہ میرا فضل اور میرا کرم ہے تمہارے اوپر، یہ میرا فضل ہے۔ بڑے اپنے آپ کے میں جی بڑا ذہین، میں بڑا عقل مند جی، میرے پیو اور تیرے پیو اور دادے کے گھر میں جو تو پیدا ہوا ہے، بتاؤ اپنی مرضی سے ہوا ہے؟ کوئی بندہ بتائے تو صحیح نا۔ اور یہ بھی پیدا کیا ہے میں نے ہی اپنا فضل کر کے تجھے مال اور دولت یہ دنیا کی دی، یہ دنیا کی شہرت جو دی ہے، جو دنیا میں نہ مرے، یہ میں نے دیا ہے، میں نے، یہ میرا فضل ہے۔ کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو انجینئر بنا دیا، کسی کو دوسرا مزدور بنا دیا۔ یہ دنیا کا ہم نے ایک نظام چلانا، اگر سارے انجینئر ہوتے، سارے کے سارے بادشاہی ہوتے، یہ دنیا کا نظام کون تھا؟ اور کون جاتا، کون لوگوں کی جوتیاں جو تھی یہ ان کو سیتا، اور کون جا کے فصلوں میں جا کے پانی ڈالتا، اور کون جا کے ہل چلاتا، کون جا کے مزدور پانی اٹھا کے اور یہ گارا اٹھا کے اوپر لے کے جاتا، اور اینٹیں کون اٹھاتا لوگوں کے۔ یہ اللہ کی ایک تقسیم تھی، اللہ نے کہا یہ میں نے کیا ہوا ہے، میں نے کیا ہوا ہے۔ تو لوگوں، جس مالک نے تمہیں اتنا کچھ دیا، پیدائشی طور پہ تمہیں اتنا امیر بنا دیا، مالک سمجھدار عقل مند بنا دیا، وہ یہ کیا کہتا ہے؟ ایک 100 میں سے 2.5 روپے تم دو اللہ کے رستے میں، تم دو۔ کیسے کم ظرف اور کمینے بندے ہو تم، کیسے کٹھیا سوچ ہے تمہاری کہ تمہیں 100 روپے ایسے پکڑا رہا ہے، پکڑا کے تمہیں 2.5 روپے غریب آدمی کو دے دو، تم دیتے نہیں، کیسے کمینے آدمی ہو تم۔
اور تمہیں چاہیے تھا مالک، اور میرے مالک میں نے کھا پی کے رج کے پتہ نہیں کل اٹھنا ہے کہ نہیں، میرے مالک تم کہو تو سارے پیسے دے دوں اللہ کے راستے میں۔ حضرت مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی عورتوں کی سردار جو ہیں ان میں سے ایک حضرت فاطمہ بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ حضرت مریم بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے پھر ان کا نام لیتے لیتے کہا فاطمہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کہتے ہیں ان کے حالات زندگی کے اندر میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ کسی نے کہا فاطمہ سے کہ فاطمہ میرے پاس ہے نا 40 اونٹ ہیں، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ کہنے لگے تیرے حساب سے زکوٰۃ جو ہے نا، اگر تیرا مال ہے نا، میں یہ سمجھتی ہوں اگر تیرا مال ہے تو 40 اونٹوں کے اوپر نا تیری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے کہ وہ 2 سال کے وہ اونٹ جو ہے نا یہ اللہ کے راستے میں تو دے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ لیکن یہ تیرا مال ہے، لیکن اگر میرے پاس فاطمہ کے پاس 40 اونٹ ہوں اور نا فاطمہ کھا پی کے جو بچ جائے 40 کے 40 اللہ کے راستے میں دے۔ فاطمہ تو فاطمہ ہے نا۔ پھر اصل میں یہ جو بات ہے نا یہ کرنے والی کہ انسان یہ سمجھے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور 2.5 روپے نہیں دیتا، 100 روپے میں سے کیسا کمینہ انسان ہے یہ، کیسا گھٹیا انسان ہے، ایسا قارون ہے یہ۔ اللہ نے ان کے لیے سزائیں پھر بڑی رکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا نظام جو رکھا ہے نا، اللہ پاک نے یہ بات کی زکوٰۃ اس لیے ہم نے مقرر کی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ فرمایا زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا تاکہ دنیا میں نماز اور زکوٰۃ کا خیال رکھنا، قیامت تک مسلمانوں یاد رکھو تمہیں مٹا کوئی نہیں سکتا۔ جب بھی تم نے مٹنا ہے نا ان 2 کاموں کی وجہ سے مٹنا ہے۔ کیا؟ ایک تم نے نماز چھوڑ دینی ہے، غیر اللہ کے سامنے چکنا ہے، اور یہ سار جو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا کہ میرے سامنے چکو، تم نے غیروں کے آگے چکانے شروع کر دینے ہیں۔ اور میں نے تمہیں یہ بات کہی زکوٰۃ کا نکالنا، اور وہ جو دین کے کام ہے، دین کے مدارس چل رہے ہوں، دین کے رفائی ادارے چل رہے ہوں، دین کا کام کرنا، اور مسلمان جو ماڑے غریب ہیں ان کو دیتے رہنا اگر دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو۔ یہ زکوٰۃ اس لیے مقرر کی ہے تاکہ دین اسلام زندہ، جب تک یہ 2 چیزیں رہیں گی دین اسلام مٹ نہیں سکتا، اللہ کہتا ہے یہ۔ اور تم نے ان میں سے کوئی چیز چھوڑنی ہے، اسی وقت دین پھر مٹنا شروع ہو جانا، ختم ہونا شروع ہو جائے۔ آج بھی دیکھ لیں جو دین کی کمی آ رہی ہے، آپ جا کے امیر آدمی سے پوچھ لیں زکوٰۃ دیتے ہیں پوری، یا ان سے جا کے پوچھ لیں دیتے ہیں کہ نہیں۔ ایک دوسرا اللہ کہتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ایک تو ہے دین، دوسرا ہے دیندار جو ہیں، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نمازی مسلمان جو ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ قیامت تک جو نمازی مسلمان ہیں، نمازی مسلمانوں کو کسی قسم کی کمی نہ آئے، اور یہ اللہ کے گھر میں آتے رہیں، یہ غریب ہو جائیں۔ نماز زکوٰۃ لگتی صرف نمازی کے اوپر ہے، دوسرے کے اوپر لگتی ہی نہیں۔ یہ سن لو، یہ گھر میں کام کرنے والی ہے، یہ دکانوں پہ کام کرنے والی فلاں، اگر نماز نہیں پڑھتا تو زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں لگتی۔ زکوٰۃ صرف نمازیوں کو قائم کرنے کے لیے تاکہ یہ اللہ کے سامنے چکتے رہیں، یہ مسجد میں جاتے رہیں، اللہ اکبر ہوتا رہے، اشہد لا الہ الا اللہ ہوتا رہے، سبحانک اللہ ہوتا رہے، اللہ کے سامنے سجدے ہوتے رہیں، اللہ کے سامنے چکنے والے چکتے رہیں۔ یہ نمازیوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ یہ نمازی کوئی فقیر ہو جائے، کوئی مسافر ہو جائے، کوئی مسکین ہو جائے، اور دنیا میں نمازی جو ہے یہ بھوکا نہ مرے، یہ کسی سے مانگے نہ۔ میں نے زکوٰۃ اس لیے مقرر کی ہے کہ اللہ کے سامنے چکنے والے کو کوئی کمی نہ آ جائے مالی طور۔ اور ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ یاد رکھنا، مستقل طور پہ ہر مسلمان کا تعلق جو ہے یہ جہاد کے ساتھ جوڑا ہے کہ اس کے زکوٰۃ جو ہے اس کی ایک چیز اللہ نے وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، فرمایا زکوٰۃ کا ایک خاص حصہ جو ہے یہ مجاہدین کے لیے ہوتا ہے، صرف مجاہدین کے اسلحے کے لیے،
ان کی توپوں کے لیے، ان کے راکٹوں کے لیے، ان کی گولیوں کے لیے، ان کی سٹین گنوں کے لیے ہے، ان کے ہوائی جہازوں کے لیے ہے، ان کے یہ تمام یہ رکھا ہی صرف، اور قیامت تک تمہارے مال میں سے تمہارا جہاد کے ساتھ تعلق جوڑتا رہے، دنیا ڈرتی رہے۔ مومنوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں عزت کی زندگی اور غیرت اور ایمان کی زندگی زندہ رہو۔ اور پھر اللہ نے آخری بات یہ کہی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے مال لے کے ان کو پاک کریں، ان کے مالوں کو پاک کریں۔ یہ ذرا دھیان سے سن لینا، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، چاہے اس کے مال کی زکوٰۃ 1 کروڑ روپیہ نکلتی ہے، 2 روپے بھی اگر رکھتا ہے جان بوجھ کے کہ میں نے 2 روپے نہیں دینے، یہ 2 روپے اس کے سارے مال کو گندا اور خبیث کر دیں گے۔ یہ حدیث میں پتہ کیا الفاظ آتے ہیں، یہ سن لیں۔ فرمایا یہ جو فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ آپ کو میں سادہ لفظوں میں سمجھاؤں کہ کوئی انسان کسی جگہ بیٹھ کے وہ پیشاب پخانہ کرنے کے بعد اس کے بعد اٹھ کے وہ کسی دابڑے کے اندر اپنا وہ دست پنجہ کرے، وہ استنجا وغیرہ سارا دابڑے کے اندر سارا اپنے آپ کو دھوئے، اور وہ پانی جتنا پلیت ہے، اوساخ الناس دون، وہ جو پانی جتنا پلیت ہے نا، جو اس نے اپنے آپ کو سارا دھو کے اس کے اندر پخانہ بھی ہوتا ہے، پیشاب کے قطرے بھی ہوتے ہیں، گندگی بھی ہوتی ہے، میل بھی ہوتی ہے، جو جتنا پلیت وہ ہوتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اپنے مال کو جب پیتا ہے تو یہ وہ پیتا ہے جو کسی نے اپنے آپ کو صاف کر کے اسے دیا۔ مومنو، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک مال کر دے۔ اے میرے نبی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، میرے نبی ان کو پاک کر دو۔ مجھے یاد ہے کہ بات ایسے ہی آ گئی، مجھے اچانک ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ دیر کی بات ایک بندہ کہ لو حافظ صاحب تسی کہندے ہو اتنا ایڈا پلیت ہوندا ہے اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیندا۔ میں کہ اللہ کا تو یہی حکم ہے، نبی کا تو یہی حکم ہے۔ میں تو کئی دفعہ کھاتا پیتا ہوں، مجھے تو کبھی بو نہیں آئی، میں تو زکوٰۃ دیتی نہیں کبھی، مجھے کبھی بو نہیں آئی۔ یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے۔ اے اللہ کے نزدیک یاد رکھیں، اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کا فرق ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اور حرام اور حلال کے درمیان وہی، آپ وہاں سے بادام لیتے ہیں، پستہ لیتے ہیں، پھل لیتے ہیں کھانے پینے، اور اگر چوری کا اور حرام کا ہے، یہ حرام ہے اگرچہ تمہیں لگے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وہ حرام۔ اللہ کا حکم ہے کہ وہ پانی جو ہے جس طرح گندا وہ ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا اپنے مال کو جب نہیں دیتا تو وہ گندا پانی وہی دیتا ہے۔ کسی نے وہ بٹوانی کر کے پانی جو ہے سارے کا سارا اسے دیا اور وہ پی رہا ہے، بڑی خوشی سے وہ پی رہا ہے، یہ اس کا اللہ کا حکم تو یہی ہے۔ جی مجھے تو کبھی بو نہیں آئی، کیسی جی عجیب بات ہے۔ یعنی یہ وہ پٹھان والی بات ہے کہ وہ پٹھان کہنے لگا، ایسے ہی مولوی کہتا ہے جی نماز قبول نہیں ہوتی بغیر وضو کے، میں تو 20 سال ہوتا ہوں پڑھ رہے، میں تو اور پاگل آدمی، اللہ کا حکم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال اس پخانے کی طرح پلیت ہوتا ہے، جو کھاتا پیتا اپنے بیٹوں کو کھلاتا ہے، بیٹیوں کو کھلاتا ہے، اپنی بہوؤں کو کھلاتا ہے، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو کھلاتا ہے۔ وہ جو اللہ چاہتا ہے مومنوں تمہیں پاک اور صاف پانی پلایا جائے، پاک اور صاف غذا کھلائی جائے۔ میں نے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تمہارے اوپر یہ مقرر کیا ہے، واللہ علیم حکیم، جو اللہ کو علم ہے تمہیں علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو ماننے اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔